عزیز ساتھیوں، اگر زندگی اچھی ہوگی تو موت بھی اچھی ہوگی۔ دنیا سے جب انسان کے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کی روح کیسے قبض ہوتی ہے؟ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری کیفیت، یہ پوری باتیں بتا کر چلے گئے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا کر گئے کہ جب ایک ایمان والے کی روح نکلتی ہے تو کیسے نکلتی ہے، اور ایک غیر ایمان والے کی روح نکلتی ہے تو کیسے نکلتی ہے۔ مرنا تو سب کو ہے، ہمارے دادا نہیں رہے، پردادا نہیں رہے، بہت سے ایسے ہوں گے ان کے ابا نہیں رہے، امی نہیں رہے، تو ایک وقت آئے گا ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے، یہ تو طے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پوری کیفیت بتا دی اپنی امت کو کہ ایمان والے کی جان کیسے نکلتی ہے اور غیر ایمان والے کی جان کیسے نکلتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر طور پر اس کو بیان فرمایا، کلا اذا بلغت التراقیہ، جب روح حلق کو پہنچ جاتی ہے، وقیل من راق، تو گھر میں ایک آواز آتی ہے، گھر والے کہتے ہیں ہے کوئی دم کرنے والا، ہے کوئی درود پڑھنے والا، ہے کوئی دم درود کرنے والا۔ وظن انہ الفراق، گھر والوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ والتفت الساق بالساق، جس کی روح نکلنے والی ہوتی ہے وہ اپنے پنڈلیوں کو دوسری پنڈلیوں سے رگڑتا ہے، اپنے پیر کو رگڑتا ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، اب رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی، یہ وہ شخص ہوتا ہے جس نے نہ تو تصدیق کی دنیا میں اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی، لیکن اس نے جھٹلایا، نافرمانی کی، منمانی کی زندگی گزاری۔ ولیکن کذب وتولی ثم ذهب الی اہلہ یتمطى، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف جاتا تھا تو اکڑ اکڑ کر تکبر کے ساتھ جاتا تھا۔ اولی لک فاولی، آج اس کے لیے ہلاکت ہے، آج اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ثم اولی لک فاولی، پھر اس کے لیے ہلاکت ہے اور ہلاکت ہے۔ پوری کیفیت کو کہ ایک مومن کی روح جب نکلتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ہیں۔ وہ حدیث میں آپ کو سناؤں، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصار کے جنازے میں شریک تھے، ایک انصار کے جنازے میں شریک تھے۔ جنازے کی نماز ہوئی، ان کو میت کو لے کر ہم لوگ قبرستان پہنچے۔ اتفاق سے اس دن ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، قبرستان میں تو پہنچ گئے لیکن قبر ابھی تیار ہو رہی تھی، مکمل تیار نہیں ہوئی تھی۔ تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے، کیونکہ ابھی خبر تیار ہو رہی ہے تو انتظار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ارد گرد آزو بازو بیٹھ گئے، اور صحابہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھتے تھے تو اتنا ادب اور اتنا احترام ان کے دلوں میں ہوتا تھا، اتنے عاجزی اور تواضع کے ساتھ بیٹھتے تھے، حدیثوں میں ہے کہ ہلتے تک نہیں تھے، یعنی گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اگر ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا، اس طرح وہ اتنا ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ اور وہ تو قبرستان ہے، ہماری طرح جاہل تو نہیں تھے وہ۔ آج کیا ہے، قبرستان میں بھی خیر خیریتاں ہو رہی،
ان کے بزنس کے باتاں، ان کے بزنس کے باتاں، ان کے گاؤں گلی کے باتاں، ان کے گاؤں گلی کے باتاں، ہنسی مذاق۔ قبرستان میں بھی میت کو دفنانے جا کو بھی آج رتی بھی نہ خبر کا ڈر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کمزور ایمان کی علامت ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ قبرستان میں ہم پہنچے، خبر تیار نہیں ہوئی تھی، خبر تیار ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے تو ہم بھی آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی، ایک چھوٹی سی لکڑی وہاں پڑی ہوگی، وہ تن کا ایک چھوٹی سی لکڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تنکے سے، لکڑی کے اس ٹکڑے سے زمین کو کھرید رہے تھے، زمین کو کھرید رہے تھے، کھرچ رہے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اوپر اٹھائے اور صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ کی پناہ مانگو قبر کے عذاب سے۔ کیا فرمایا کہ اے میرے صحابہ، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ 3 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ فرمایا، اور اس کے بعد پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مومن بندے کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے، جب مومن بندے کو دنیا سے جانے کا، آخرت کی طرف جانے کا، خبر کی طرف جانے کا، آخرت کی دنیا کی طرف جانے کا وقت آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ آسمان سے فرشتے آتے ہیں، آسمان سے فرشتے آتے ہیں، سفید لباس ان کے ہوتے ہیں، خوبصورت نورانی چہرہ ان کا ہوتا ہے۔ وہ اس انسان کے پاس آتے ہیں اور آ کر اس کے قریب میں بیٹھ جاتے ہیں، اور آسمان سے وہ جنت کا کفن لے کر آتے ہیں۔ وہ فرشتے آسمان سے جنت کا کفن لے کر آتے ہیں جس میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے، اس کفن میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، ابھی بندہ زندہ ہے، روح قبض ہونے سے پہلے کی بات، روح قبض ہونے سے عین پہلے کی بات ہے، جسٹ پہلے کی بات ہے، ابھی روح قبض ہونے والی، اس سے پہلے کیا؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں، جنت کا کفن لے کر آتے ہیں، اس میں جنت کی خوشبو ملی ہوئی ہوتی ہے، بہت ہی خوشبودار وہ کفن ہوتا ہے، اور آ کر وہ اس انسان کے قریب میں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ فرشتے ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، تا حد نگاہ، انسان کی نگاہ جہاں تک جا سکتی ہے وہاں تک وہ فرشتے لین سے اس انسان کے اکرام میں، اس کے اعزاز میں وہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کر اس انسان کے سرہانے بیٹھتے ہیں، اور سرہانے بیٹھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاکیزہ نفس، اے پاکیزہ روح، نکل جا اللہ کی خوشنودی کی طرف، اللہ کی بخشش کی طرف، اللہ کی رضامندی کی طرف نکل جا۔ پھر پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے جسم سے روح کو ایسے نکالتے ہیں، ایسے آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں جیسے مٹکے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، جیسے مٹکے سے پانی کا قطرہ آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے، ایسے مومن بندے کی روح کو حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی جسم سے نکالتے ہیں۔ جب جسم سے روح نکل جاتی ہے، اس روح کو فرشتے ہاتھوں میں لیتے ہیں، پھر یکے بعد دیگرے سارے فرشتے جو ہے وہ ہاتھوں میں لیتے ہیں، اور پھر اس روح کو اس کفن میں جو جنت سے لائے تھے اس کفن میں لپیٹتے ہیں، اس کفن میں رکھتے ہیں، اور پھر فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ جب بھی یہ فرشتے دوسرے فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو اتنی خوشبو ہوتی ہے کہ وہ خوشبو سب کو محسوس ہوتی ہے۔ وہ فرشتے پوچھتے ہیں ما ھذا الرجل، من ھذا الرجل، من ھذا الرجل، یہ
پاکیزہ انسان کون ہے، یہ کس کی روح ہے، یہ کس انسان کی روح ہے؟ فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کس انسان کی روح ہے جس نے پوری فضا کو معطر کر دیا، جس کی وجہ سے پوری فضا خوشبودار ہو گئی ہے، یہ کس انسان کی روح ہے؟ فرشتے پوچھتے ہیں تو یہ فرشتے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ فلاں کے بیٹے فلاں کی روح ہے۔ ان کے ابا کا، ان کے دادا کا نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ ان کی روح ہے، پاکیزہ روح ہے، یہ لے کر ہم جا رہے ہیں۔ پہلے آسمان پر فرشتے پہنچتے ہیں، پہلے آسمان کے داروغہ پوچھتے ہیں کہ کون، پھر یہ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے، اور پاکیزہ روح ہوتی ہے تو وہ فرشتے پہلے آسمان کا دروازہ کھولتے ہیں، یہ فرشتے پہلے آسمان میں پہنچتے ہیں ان کی روح کو لے کر، پھر وہاں سے دوسرے آسمان کو جانا ہوتا ہے، تو پہلے آسمان کے فرشتے اس روح کے ساتھ دوسرے آسمان تک جاتے ہیں، اس روح کے اعزاز میں، اکرام میں، اس روح کے احترام میں پہلے آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، پھر دوسرے آسمان کے فرشتے تیسرے آسمان تک، تیسرے آسمان کے فرشتے چوتھے والے پانچویں والے چھٹے والے ساتویں آسمان تک۔ اتنا اعزاز اور اتنا اکرام اور اتنا احترام ہوتا ہے مومن بندے کی روح کا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کہاں فرما رہے ہیں بھئی، کہاں فرما رہے ہیں؟ قبرستان میں بیٹھ کر۔ کہاں فرما رہے ہیں؟ خبر تیار ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری کیفیت بتا رہے ہیں، مومن کی روح جب قبض ہوتی ہے تو کیسے قبض ہوتی ہے۔ پھر جب وہ ساتویں آسمان کو پہنچتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، میرے اس بندے کا نام علیین میں لکھ دو۔ میرے اس بندے کا نام علیین ایک جگہ ہے جہاں پر مومن بندوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، جتنے ایمان والوں کی روحیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو ایک جگہ رکھتے ہیں، اس جگہ کا نام ہے علیین۔ یہ بڑی تفصیل ہے قرآن میں، سورہ انفطار میں تفصیل، اس کی تفسیر میں موجود ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو، اور پھر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کو زمین کی طرف واپس لے کر جاؤ، میرے بندے کی روح کو زمین کی طرف، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں کو زمین سے پیدا کیا اور میں ان کو دوبارہ زمین میں لوٹاؤں گا، اور پھر میں ان کو زمین سے ہی دوبارہ زندہ کروں گا، پھر میں ان کو قیامت میں زمین سے ہی زندہ کر کے اٹھاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روح کو زمین کی طرف، اب فرشتے اس روح کو پھر زمین کی طرف لے آتے ہیں۔ اب یہاں خبر میں اس کا جسم ہے جہاں پر دفن کر دیے، لوگ دفن کر کے ابھی واپس بھی نہیں لوٹتے اپنے گھروں کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح کو اللہ اس کے جسم میں واپس لوٹا دیتے ہیں۔ خبر میں اس کا جسم ہے نا، اس جسم میں پھر روح کو لوٹا دیتے ہیں، پھر جسم میں روح آ جاتی ہے، اور پھر یاتانی ملکانی، وہاں پر دو فرشتے آتے ہیں، وہاں پر اس خبر میں دو فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے آ کر اس انسان کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، اور بٹھا کر پھر ان سے سوال جواب ہوتا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں پہلا سوال، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ وہ مومن بندہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاری، اس نے اللہ کی باتوں کو مان کر زندگی گزاری ہوگی، تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے دوسرا سوال کرتے ہیں، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دینی الاسلام، کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں من نبیک، کہ تمہارے نبی کون ہیں؟ پیغمبر اور رسول جو تمہیں بھیجے گئے تھے، تم ان کو جانتے ہو، پہچانتے ہو، تم ان پر ایمان لائے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے رسول ہیں، وہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیسے معلوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں؟ تمہیں کیسے معلوم؟ وہ بندہ کہتا ہے، مومن بندہ، کہ میں قرآن پڑھتا تھا اور میرا قرآن پر ایمان ہے، میں قرآن کی تصدیق کرتا ہوں، قرآن میں اللہ نے یہ ساری باتیں بتائی۔ بہرحال ان سارے فرشتوں کے سوالوں کا وہ مومن بندہ جب جواب دے دیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا،
اللہ کے طرف سے آواز آتی ہے، اس مومن بندے کے خبر میں آواز آتی ہے کہ اے فرشتوں، میرے مومن بندے نے بالکل سچ کہا ہے، جنت کا بسترا اس کے لیے بچھاؤ۔ خبر میں جنت کا بسترا اس کے لیے بچھایا جاتا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، میرے بندے کو خبر میں جنت کا لباس پہناؤ۔ جنت کا لباس اس بندے کو پہنایا جاتا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، افتحوا باب الجنہ، میرے بندے کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو تاکہ جنت کی ہوائیں، جنت کی خوشبوئیں، جنت کی تر و تازہ ہوائیں میرے بندے کی خبر کو پہنچتی رہیں۔ پھر جنت کا بسترا اس کے لیے بچھایا جاتا ہے، جنت کا لباس اسے پہنایا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے اس کی خبر میں۔ پھر اس کی خبر کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تا حد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے، کشادہ، یعنی جہاں تک انسان کی نگاہ جا سکتی ہے وہاں تک اس کی خبر کو اللہ تعالیٰ وسیع کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، اتنی بڑی کر دیتے ہیں اس کی خبر کو۔ پھر ایک حدیث میں ہے، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خوبصورت شکل والا، بہت ہی نورانی چہرے والا ایک انسان کی شکل میں ایک شخص آتا ہے، جس کے کپڑے بہت عمدہ، جس کی شکل بہت ہی نورانی، وہ آتا ہے تو دیکھ کر جسے لگے کہ یہ خوشخبری دینے والا ہو، وہ آتا ہے۔ پھر یہ جو خبر والے ہیں یہ پوچھتے ہیں، من انتا، آپ کون ہیں؟ تو وہ خوبصورت انسان کہتا ہے کہ انا عملک، میں تمہارے نیک اعمال ہوں جو تم دنیا میں کرتے تھے، میں تمہارا نیک عمل ہوں جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ یہ سارے منظر دیکھ کر وہ میت، وہ مومن بندہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے، یا ربی اقم الساعہ، یا ربی اقم الساعہ، اے اللہ۔ وہ دیکھتا ہے اس کا اتنا اکرام ہوا، فرشتوں نے اسے سلام کیا، اللہ کے دربار میں اسے لے جایا گیا، جنت میں اس کے لیے خبر میں اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھایا گیا، اور پھر خبر میں اسے جنت کا لباس پہنایا گیا، اور پھر خبر میں اس کے لیے جنت کی ہوائیں کو پہنچائی گئی، جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی گئی، اور اس کی خبر کو کشادہ کر دیا گیا۔ یہ پورا اکرام اور اعزاز وہ دیکھ کر وہ دعا کرنے لگتا ہے کہ اے اللہ قیامت قائم کر دیجئے، اے اللہ قیامت قائم کر دیجئے، اے اللہ ابھی قیامت قائم کر دیجئے، تاکہ میں اپنے بیوی بچوں سے ملوں، میں اپنے گھر والوں سے ملوں، میں اپنے دوست احباب سے ملوں، میں پوری دنیا کو بتاؤں کہ اللہ نے میرے ساتھ کتنا اعزاز کیا، میرے ساتھ کتنا احترام کیا، میرا کتنا اکرام کیا، میری کتنی عزت ہو رہی ہے، کتنا احترام ہو رہا، میں سب کو بتا سکوں، اے اللہ ابھی قیامت قائم کر دیجئے۔ یہ مومن بندے کی دعا ہوتی ہے خبر میں۔ مومن بندہ، یہ پوری بات کون بتا رہے ہیں؟ بھائی بتاؤ نا، کون بتا رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں ابھی خبر تیار ہو رہی ہے ایک انصاری صحابی کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ ایک مومن کی روح قبض ہوتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک غیر ایمان والے کی روح، نافرمان بندے کی روح جب قبض ہوتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نافرمان بندے کا دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے، اس کی روح قبض ہونے کا وقت ہوتا ہے، تو روح قبض کرنے سے پہلے آسمان سے فرشتے آتے ہیں، کالے کلوٹے، بہت ہی خطرناک شکل کے، اور بدبودار جسم، بدبودار کپڑے، ایسی شکل و صورت میں وہ فرشتے آتے ہیں، اور وہ کفن لے کر نہیں آتے، وہ ٹاٹ لے کر آتے ہیں، ٹاٹ لے کر آتے ہیں، اور پھر وہ ٹاٹ لا کر وہ فرشتے اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح نکل جا، تو نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، اب تو اللہ کی سزا کے لیے تیار ہو جا، اب تو اللہ کی سزا کے لیے تیار ہو جا، نکل جا اللہ کی ناراضگی کے لیے، اللہ کی ناراضگی کی طرف تو نکل جا۔ پھر پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نافرمان بندے کی روح جو ہوتی ہے وہ اس کے پورے بدن میں بکھیر جاتی ہے،
پورے بدن میں پھیل جاتی ہے، رگ رگ میں، خون کے خطرے خطرے میں، جسم کے ہر عضو میں، ہر پارٹس میں اس کی روح جو پھیل جاتی ہے، وہ جسم سے نکلنا نہیں چاہتی۔ غیر ایمان والے کی روح، نافرمان بندے کی روح جب حضرت عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس سے نکلنے کو کہتے ہیں تو وہ نکلنا نہیں چاہتی اور اس کے جسم کے ہر عضو میں پھیل جاتی ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کے جسم سے روح کو نکالتے ہیں، اس کی کیفیت جیسے لوہے کی، گرم لوہے کی سلاخ ہو اور اس میں بھیگی ہوئی روئی لگا رکھیں تو جیسے اس میں چپک جاتا ہے اور روئی کے ایک ایک ریشے کو آپ کھینچ کھینچ کر نکالتے ہیں، اس طرح حضرت عزرائیل علیہ السلام غیر ایمان والے کی اور نافرمان بندے کی روح کو اس کے جسم سے کھینچ کھینچ کر نکالتے ہیں۔ اتنی تکلیف اسے ہوتی ہے۔ بہرحال جب اس کی روح نکل جاتی ہے اس کے جسم سے تو پھر اللہ کی طرف سے پھر وہ فرشتے اس روح کو کوئی کفن میں نہیں لپٹتے، بلکہ وہ جو ٹاٹ لے کر آئے تھے اس میں جو ہے بہت ہی بدبودار وہ ٹاٹ ہوتی ہے، اس ٹاٹ میں اس کی روح کو رکھتے ہیں اور پھر وہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ جہاں سے بھی گزرتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی بدبو ہے، کس خبیث کی یہ روح ہے، کس خبیث کی یہ روح ہے، اتنی خراب بدبو ہے۔ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ فلاں کے بیٹے فلاں کی یہ روح ہے جس نے اپنی زندگی نافرمانی میں گزاری تھی، فلاں کے بیٹے فلاں کی یہ روح ہے، اور بدبو اس لیے ہے کیونکہ اس نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے۔ پہلے آسمان میں یہ پہنچتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دروازہ کھولو، تو فرشتے اس کے لیے دروازے نہیں کھولتے، پہلے آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفتح لہم، قرآن کی آیت پڑھی بتایا لا تفتح لہم ابواب السماء، کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، ولا يدخلون الجنہ، اور غیر ایمان والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جیسے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتی۔ بھئی سوئی تاگا پروتے نا، تاگا، اس کو کیا، اس سوراخ کو کیا کہتے ہیں؟ سوئی کا ناکا اسی کہتے ہیں اس سوراخ کو۔ جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتی، اسی طرح غیر ایمان والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر پہلا آسمان نہیں کھلتا، آسمان کے دروازے اس روح کے لیے نہیں کھلتے، تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اسے اٹھا کر پھینکو، پھر اس روح کو وہاں سے پھینکا جاتا ہے، پہلے آسمان سے وہاں سے جو اس روح کو پھینکا جاتا ہے، پھر اس کی خبر میں اس کے جسم میں اس روح کو لوٹایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد فرشتے وہاں حاضر ہوتے ہیں اور فرشتے سوال جواب کرتے ہیں، وہی 3 سوال کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ جو غیر ایمان والا ہے یا نافرمان روح ہے، وہ روح کہتی ہے ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم، ہائے افسوس۔ وہ پوچھتے تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ روح کہتی ہے ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہائے افسوس میں نے زندگی اپنے منمانی میں گزار دی، اپنی خواہشات میں گزار دی، اللہ کی میں نے نافرمانی میں زندگی گزار دی، مجھے نہیں معلوم کہ میرا دین کیا ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیسرا سوال کہ تمہارے نبی جو تم میں بھیجے گئے تھے ان کو تم جانتے ہو، پہچانتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نے اپنی زندگی منمانی میں گزار دی، مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے پیارے نبی کون تھے، پیارے نبی کیا تھے، مجھے نہیں معلوم۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، جب یہ سوال جواب ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اس بندے کا نام سجین میں لکھ دو، اس بندے کا نام، اس نافرمان کا نام، اس غیر ایمان والے کا نام سجین۔ سجین ایک جگہ ہے، بتاتے ہیں کہ اللہ نے زمین کے نیچے ایک جگہ بنائی ہے جہاں پر برے جتنے بھی بندے ہیں، نافرمان بندے ہیں، غیر ایمان والے بندے ہیں، بری روحوں کو اللہ تعالیٰ اس جگہ رکھتے ہیں قیامت تک۔ اس جگہ کا نام سجین ہے جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا نام سجین میں لکھ دو، اور اس کے بعد پھر وہ خبر اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، اتنی تنگ پیارے آقا نے انگلیوں کے اشارے سے فرمایا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں اس طرح گھس جاتی ہیں۔
اور اس کے بعد پھر وہاں ایک انسان حاضر ہوتا ہے نہایت ہی بد شکل، بد صورت، بد نما چہرے والا، بدبودار کپڑے والا. اس کے جسم میں جو کپڑے ہوتے ہیں بہت ہی میلے کچیلے اور بدبو اس کے جسم سے پھوٹ رہی ہوتی ہے، بہت ہی بھیانک شکل کا. وہ انسان وہاں حاضر ہوتا ہے. یہ خبر والا پوچھتا ہے اس سے کہ تم کون ہو؟ تو وہ بتاتا ہے کہ میں تمہارا عمل ہوں جو تم دنیا میں کرتے تھے، جو تم دنیا میں نافرمانیاں کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، وہی میں ہوں، تمہارا عمل ہوں میں. بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، یہ ساری کیفیت جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں بیٹھ کر صحابہ کو بتایا کہ ایک مومن ہوتا ہے تو اس کی روح کیسے قبض ہوتی ہے، اور ایک نافرمان ہوتا ہے تو اس کی روح کیسے قبض ہوتی ہے. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ موت کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما اور ہماری موت جو ہے وہ اچھی موت عطا فرما. یہ ہمیں دعا کرنا، اس کے لیے کوشش بھی کرنا. زندگی اچھی گزاریں گے نا، زندگی اچھی گزاریں گے تو انشاءاللہ موت بھی اچھی آئے گی. زندگی اگر بری گزاریں گے، نافرمانی میں گزاریں گے، منمانی میں گزاریں گے تو پھر موت بھی بری آئے گی. یہ طے ہے بات. اب دنیا میں تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہ یقینی بات آپ کو مل جائے گی کہ جنہوں نے اچھی زندگی گزاری اللہ نے ان کو اچھی موت عطا فرمائی، اور جنہوں نے گناہوں کے ساتھ زندگی گزاری، نافرمانی میں زندگی گزاری، منمانی میں زندگی گزاری، تو موت بھی ان کو بہت خطرناک آئی، بہت بری موت آئی ان کو. ایک کتاب ہے عربی میں حسن الخاتمی وسوء الخاتم بول کر ایک کتاب ہے، اس میں واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ان کی موت کتنی اچھی آئی، اور جنہوں نے بری زندگی گزاری ان کے کیسے جو ہے موتیں آئیں. بہت سارے جو ہے واقعات اس میں لکھے ہیں. میں آپ کو ایک دو واقعہ بتا کے اپنی بات کو ختم کروں. کوشش کریں اچھی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. زندگی اچھی ہوگی تو اللہ کی ذات سے امید ہے موت بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ. عرب کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ عرب میں ایک بچی تھی، قرآن کی حافظہ تھی. عرب میں ایک بچی تھی، قرآن کی حافظہ تھی. آج ہم لوگوں کو قرآن سے محبت ہی نہیں ہے. رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی قرآن اٹھا کر نہیں پڑھتے تو بقیہ مہینے میں کیا پڑھیں گے ہم لوگ؟ جا کر دیکھیں فلسطین میں جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے ہمیشہ قرآن پڑھتے ہوئے ان کو، ہمیشہ قرآن کو سینے سے لگائے ہوئے. چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن ہیں، بچیاں حافظ قرآن ہیں. دنیا کی پوری سپر پاور طاقتیں مل کر ان کا نام و نشان ختم نہیں کر پا رہی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس قرآن جیسی دولت ہے. آج ہمارے پاس صرف باتیں ہی صحیح بات، لیکن قرآن کیا ہے؟ مہینے مہینے گزر گئے تو بھی اٹھا کو ایک صفحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. حالانکہ ہماری دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی قرآن میں ہی ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ، پیارے آقا نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ میں قوموں کو عزت بخشتا ہوں قرآن کی بدولت. اگر قرآن کو پڑھیں گے، قرآن سے محبت کریں گے، قرآن کی خدمت میں لگیں گے، قرآن کی دعوت کو عام کریں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں عزتیں عطا فرماؤں گا. اور اگر قرآن سے دور، قرآن کی تلاوت سے دور، قرآن کی تعلیم سے دور، تو اللہ فرماتے ہیں میں ان قوموں کو ذلیل کر دوں گا، ذلیل. اللہ ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرمائے. پڑھیں گے قرآن انشاءاللہ، سمجھ میں آئے نہ آئے روزانہ کا معمول بنا لیں کہ جب تک کم از کم 5 لحاظے قرآن نہیں پڑھوں گا نہیں سوؤں گا انشاءاللہ. آج سے معمول بنائیں، پھر دیکھیں زندگی میں کیسی برکتیں آتی ہیں. ہدایت کی کتاب ہے یہ ہماری. آج ہماری زندگی میں بے چینی، بے راہ روی، یہ سارے مسئلوں کا حل قرآن میں ہے. آپ قرآن پڑھنا شروع کریں آج سے. روزانہ کم سے کم شروع میں 5 منٹ ہی رکھیں کہ میں 5 منٹ ہر دن 24 گھنٹے میں 5 منٹ قرآن پڑھوں گا انشاءاللہ. طے کر لیں. 40 دن کے اندر دیکھیں آپ کی زندگی میں اگر تبدیلی نہ آئے، برکتیں نہ آئیں، ضرور آئیں گے انشاءاللہ. تو میرے عزیز ساتھیوں،
میں یہ بتا رہا تھا کہ زندگی اچھی گزاریں گے تو موت بھی اچھی آئے گی، اور اگر زندگی منمانی گزاریں گے تو موت بھی بری آئے گی۔ عرب کی وہ بچی کا واقعہ ہے، حافظ قرآن بچی، رمضان کا مبارک مہینہ، بچی کا معمول یہ کہ افطاری کے بعد جو قرآن پڑھنا شروع کرتی، جب موقع ملتا قرآن، زیادہ تر قرآن پڑھتی سحری کے بعد سے وہ قرآن پڑھنا شروع کرتی، ظہر عصر مغرب، افطاری سے پہلے تک روزانہ یہ ختم قرآن کر لیتی تھی۔ روزہ کھولنے سے پہلے یہ قرآن روزانہ کا اس کا معمول تھا۔ ایک دن افطاری کا وقت ہے، ان کی امی افطاری دسترخوان جوڑے ہیں، بچی کو بلا رہے کہ بیٹی افطاری کا وقت ہو رہا، آ جاؤ جلدی۔ بچی جواب دیتی کہ امی بس کچھ لائن باقی ہیں، قرآن میرا ختم ہو رہا ہے، میں ختم کر کے اب بھی فوراً آ رہی ہوں، اب بیٹھو، اب دعا کرو۔ اب بچی قرآن پڑھ رہی ہے، ادھر ماں انتظار میں ہے افطاری کے وقت۔ افطاری کا ہو گیا، بچی کا قرآن بھی ختم ہو گیا، قرآن ختم ہوا، سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گئی اور سجدے میں روح قبض ہو گئی، سجدے میں روح قبض۔ ادھر ماں بلا رہی کہ بیٹی وقت ہو گیا، میں نے روزہ کھول لیا، آؤ جلدی آؤ۔ کوئی آواز نہیں۔ ماں اٹھ کر گئی، جا کر دیکھی بچی سجدے میں ہے، بچی کو ہلا کر دیکھی تو بچی گر گئی۔ ماں کو پتا چلا کہ سجدے کی حالت میں میری بیٹی انتقال کر گئی۔ کتنی پیاری موت ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، پورا قرآن پڑھ کر ہے، افطاری دعا قبول ہونے کا وقت ہے، برکتوں کا وقت ہے، اور سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گئی۔ اللہ نے سجدے کی حالت میں رمضان کے مبارک مہینے میں روح قبض کر لی۔ تو یہ ایسی اچھی موت آتی ہے جب انسان اچھی زندگی گزارتا ہے، جب انسان فرما برداری والی زندگی گزارتا ہے، اور پھر انسان اگر منمانی زندگی گزارے پھر اس کی موت بھی ویسی آتی ہے۔ اسی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی جو منمانی زندگی گزارتی تھی، ناچنا گانا، سر میں کبھی ووڑنی نہیں، بدن پہ ڈھنگ سے کپڑے نہیں پہنتی تھی، بے پردہ ہو کر لوگوں کے سامنے آتی تھی، گھومتی تھی، اور وہ اسٹیج میں گانا گاتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ گانا گا رہی تھی، اسٹیج میں وہ چڑھتے ہوئے پیر پھسلا اس کا، وہ گری، اور پھر ایسی چوٹ اسے لگی، وہاں سے ہسپتال لے جاتے راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے امی ابا کو خبر کرے تو اس بچی کے ابا اور ان کے بھیا آ کر اس بچی کو خبر گھر کو لے کر گئے، نہلانے والے کو بلائے، غسالن کو، آ کر وہ نہلائے، کفن پہنا رہے۔ جب وہ نہلانے والے اس بچی کو کفن پہنائے تو عجیب واقعہ یہ ہوا کہ وہ کفن پورا ٹکڑے ہو گیا، چندی ہو کر، پورا ٹکڑے ہو کر زمین میں، یعنی پورا جسم بے پردہ ہو گیا۔ اب وہ حیران پریشان، یہ کیا ماجرا؟ دوسری عورتوں کو بلائے، گھر میں سب کو بولے ایسا ہو گیا، دوسری عورتوں کو بلائے، گھر کی عورتوں کو بلائے، دوسرا نیا کفن لے کر آئے، لا کر وہ پہنائے تو تھوڑی دیر میں وہ کفن بھی چندی ہو کر پورا نیچے گر گیا اور جسم بے پردہ۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ موٹا کپڑا لے کر آئے، موٹے کپڑے کا کفن لے کر آئے، لا کر وہ پہنائے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی چندی ہو کر زمین میں جسم بے پردہ۔ اب گھر والے پورے حیران پریشان، اس وقت کے جو بڑے عالم تھے ان سے جا کر یہ مسئلہ سامنے رکھے کہ حضرت ایسا مسئلہ ہے۔ تو حضرت پوچھے، یہ بتاؤ بچی نے زندگی کیسے گزاری؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ بچی کی زندگی تو ناچنے گانے میں گزر گئی، بچی کبھی سر میں اوڑھنی نہیں اوڑھتی تھی، کبھی چہرے پر پردہ نہیں کی، جسم پر کبھی کپڑا نہیں رکھتی تھی، جسم پر ڈھنگ کے کپڑے نہیں رکھتی تھی، سر پر کبھی اپنے کپڑا نہیں رکھی، اس نے ایسی زندگی اس نے گزاری۔ تو مولانا نے سن کر بتایا کہ بچی نے اپنی زندگی میں عزت کے کپڑے کو پہننا نہیں چاہا نا، اس لیے مرنے کے بعد اللہ بھی نہیں چاہتے کہ کفن کا کپڑا اس کے جسم میں رہے۔
اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ عزت کے اوڑھنی کو، عزت کی چادر کو اس بچی نے زندگی میں اپنے جسم سے لگنے نہیں دیا، اس لیے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے جسم کو کفن کا کپڑا نہ لگے، اس لیے وہ چندی چندی ہو کر زمین میں، اس بچی کو کفن کا کپڑا نصیب نہیں ہوا۔ تختے سے جو ہے وہ تختے کا ایک صندوق بنا کر اس میں بچی کو رکھ کر تختوں کے ساتھ ہی 3-4 آدمی گھر کے جنازہ پڑھ کر، ان کے ابا، ان کے بھائی، ان کے 2 رشتہ دار جنازہ پڑھ کر بچی کو لے جا کر دفنا کر قبر میں دفنا کر وہ آ رہے تھے، فرماتے ہیں کہ ابھی ہم گھر بھی نہیں پہنچے کہ ایک زلزلہ آیا اور وہ خبر زمین میں دھس گئی، زمین نے اس خبر کو اپنے اندر دھسا لیا، اور پتہ نہیں پھر اس کے بعد اس بچی کے ساتھ کیا حشر ہوا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہمیشہ ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ اچھی زندگی گزاریں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، پیارے نبی کی سنتوں میں زندگی گزاریں۔ اچھی زندگی گزاریں گے، اللہ کی رضا والی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ جب بھی موت آئے گی اچھی موت آئے گی۔ اور کتنی اچھی موت آئے گی، پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور پھر اگر خدا نہ خواستہ منمانی کی زندگی گزاریں گے، خواہشات کی زندگی گزاریں گے تو پھر موت بھی بہت بری آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اچھی زندگی، نیک اعمال کے ساتھ، پیارے نبی کی سنتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بری موت سے میری، آپ کی، امت کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔